وہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، کیا اس لڑکے کی عمر بھی تمہارے بیٹے کی عمر جتنی ہے؟ مدثر نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بے اولاد تھا مگر بچوں سے اسے بڑی محبت تھی۔ اس لڑکے کی عمر اتنی ہی ہے جتنی اب میرے بیٹے کی ہونی چاہیے، یعنی 25 سال۔ اس کی مجھ سے مشابہت کو ریسٹورنٹ میں میرے ساتھ کام کرنے والے اور لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پہلی نظر میں جب میں نے اسے دیکھا، میرے جسم و جاں میں ایک جان سی آ گئی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسا احساس تھا۔ مدثر اس کی بات ختم ہوتے ہی بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یاسر؟ تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اس کی لاش کو تم نے خود دفن کیا ہے۔ وہ لاش جو مجھے دی گئی تھی وہ کسی اور کے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ یقیناً اس نے دولت کے لالچ میں ایسا کیا ہوگا۔ پھر تم ڈاکٹر کو تلاش کر کے اس سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرو اور یوں ظاہر کرو کہ تم حقیقت جاننے کے بعد اس کے پاس آئے ہو۔ اگر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی تو پھر کوئی اور حربہ آزمائیں گے۔ فی الحال تم اس سے اکیلے میں ملو۔ میں بھی جا کر اس کے کلینک کے بارے میں معلومات کرتا ہوں۔ وہ کس وقت وہاں ہوتی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو تو صحیح، چائے تو پی لیتے۔ مدثر نے کہا، فی الحال مجھے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی جلدی ہے۔ میں سخت پریشان سی کیفیت میں ہوں۔ یاسر فاروق یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر سنجیدہ کا چھوٹا سا اسپتال تھا جسے اب اس کی بیٹی نے سنبھال لیا تھا۔ ڈاکٹر سنجیدہ وہاں شام میں 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ ڈاکٹر سنجیدہ سے ملنے یاسر فاروق اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے۔ اس کی آنکھوں میں یاسر کے لیے شناسائی نہیں تھی۔ جو ریوالور یاسر نے مدثر سے لیا تھا، جیب میں اس کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ 25 سال پہلے آپ کے ہاتھوں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی اطلاع دی گئی تھی۔ اب 25 سال بعد میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بات کو میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اس کے والدین نے اسے گود لیا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر؟ یاسر فاروق نے آخری جملہ کہتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ آپ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یاسر فاروق نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اگلے لمحے اس نے ڈاکٹر سنجیدہ کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور دیکھ کر ڈاکٹر سنجیدہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سنجیدہ چند منٹ خاموش رہی، جیسے بولنے سے پہلے سوچ رہی ہو۔ میں آپ کو حقیقت بتانے کو تیار ہوں۔ وہ شاہ نواز تھا۔ اس نے مجھے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی تھی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ اس کے ہاں اولاد ہوتی تو تھی مگر زندہ نہیں رہتی تھی۔ شاہ نواز کی بیوی سخت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی۔ شاہ نواز کو اپنی بیوی کی بڑی فکر تھی۔ اس نے بیوی کی زندگی بچانے کے لیے مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ جس دن آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے کچھ دیر بعد ہی شاہ نواز کی بیوی نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس نے اس مردہ بچے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے واقعہ ہی بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا جرم کیا۔ یاسر فاروق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ ممکن ہے میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ مجھے سب سے پہلے شاہ نواز سے ملنا ہوگا۔ جب یاسر فاروق کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سنجیدہ بولی، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے؟
اس سے پہلے بھی تو آپ اسے مردہ سمجھتے رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان بند رکھنے کی کیا قیمت لیں گے؟ عورت ہونے کے ناطے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرا بیٹا زندہ ہے، میں اسے مردہ کیسے مان لوں؟ آپ اپنی آفر اپنے پاس رکھیے۔ یاسر فاروق دروازے کا لاک کھول کر غصے میں باہر نکل گیا۔ کئی دن تک یاسر فاروق اسی الجھن میں رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جتنا وہ سوچتا اتنا خود کو پریشان پاتا۔ اس کی حالت جیل میں قیدی سی تھی جسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ فریدہ کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی، نہ ہی وہ راہم کے پاس جا کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ علم ہو جانے کے بعد یاسر فاروق اس کا حقیقی باپ ہے۔ راہم کی پرسکون زندگی میں طوفان برپا ہو سکتا تھا۔ راہم جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اگر اس کے شہر جا کر شاہ نواز سے ملتا تو وہ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ راہم کو وہ گزشتہ 25 برس سے اپنے بیٹے کی طرح رکھے ہوئے ہے۔ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے جس کے بل پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یاسر فاروق خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ عدالت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، نہ ہی اپنے بیٹے سے دستبردار ہونے کو تیار تھا۔ یاسر فاروق کو پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر سنجیدہ نے شاہ نواز کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا اور شاہ نواز نے حالات سے مقابلے کی تدبیریں شروع کر دی ہوں گی۔ یاسر فاروق سوچوں میں گم بستر پر لیٹا تھا کہ فریدہ خاموشی سے اندر چلی آئی۔ اس کے کمرے میں آنے کی اسے خبر نہ ہوئی۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان سے رہنے لگے ہو، فریدہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ دنوں سے بیٹے کی کمی کا احساس شدت سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میں خود آج تک اپنے بچوں کو نہیں بلا پائی۔ فریدہ نے ایک سرد آہ بھری۔ بہت دنوں سے ماریا نہیں آئی، میرا اس سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ یاسر فاروق کی اس بات پر فریدہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے اسے شام میں بلایا ہے۔ آج وہ ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں شام میں گھر پر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میں ایجنسی میں جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہے تو بتا دو۔ فریدہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یاسر فاروق نے کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے روانہ ہوا۔ اسٹیٹ ایجنسی پہنچ کر اسے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ مسٹر یاسر، ایک اجنبی آواز ابھری۔ میں شاہ نواز بول رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے باہر آ کر ملاقات کر سکتے ہو؟ میری کار ایجنسی کے باہر موجود ہے۔ آپ اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ اچھا ہے ہم لوگ اکٹھے نہ دیکھے جائیں۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ راہم کے حق میں بھی بہتر ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کو ساری بات کا علم ہو چکا ہے۔ یاسر فاروق نے سوچا، یہ شخص جو تجارت کے مسائل حل کرنے کا ماہر مانا جاتا ہے، یقیناً کوئی ایسی راہ نکالے گا جس سے اس کا دکھ کم ہو سکے۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ ایجنسی سے کچھ فاصلے پر شاہ نواز کی قیمتی کار کھڑی تھی۔ شاہ نواز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ یاسر فاروق بیٹھ گیا۔ شاہ نواز گہرے رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا۔ تمہارے آنے کا شکریہ، شاہ نواز بولا۔ کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ مطلب کی بات کریں۔ واقعے کی حقیقت جاننے کے بعد میری کیفیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو غلطی میری ہے۔ مجھے راہم کو یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ یہاں اس کی تم سے ملاقات ہو جائے گی اور تم اس سے اپنی مشابہت کی بنا پر اسے شناخت کر لو گے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر سچ اگلوا لو گے۔ میں تمہاری ہمت اور ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ تم نے جو تیر چلایا وہ نشانے پر لگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا کہ میں خود پر کتنا قابو رکھتا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا۔ ہم وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ میں تمہارے نامولود بیٹے کو تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ اب وہ ایک جوان لڑکا ہے اور مجھے اور میری بیوی کو ماں باپ سمجھتا ہے۔ ہم میاں بیوی سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ بہتر ہے تم مجھے کار سے اتر جانے دو، یاسر فاروق بیزاری سے بولا۔
نہیں، میری بات غور سے سنو، ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اس بریف کیس میں بہت بڑی رقم موجود ہے، 1 کروڑ روپے۔ ممکن ہے میری پیشکش سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن بتاؤ میں تمہیں پہنچانے والے نقصان کی اور کس طرح تلافی کروں۔ یقین کرو، یہ آج کی بڑی حقیقت ہے۔ بے شمار لوگ اسی طرح مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو کہ زندگی کو زندگی کی طرح گزار سکیں۔ تو تم نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یاسر فاروق نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ شاہنواز کے چہرے سے تردد جھلک رہا تھا۔ تم مجھ سے تعاون سے انکار کرتے ہو تو مجھے لگتا اپنی عزت وقار، اپنے گھر کی خوشیوں کی خاطر کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ یاسر فاروق خاموش رہا۔ شاہنواز نے نوٹوں سے بھرا بریف کیس کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ یاسر فاروق کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اپنی بیمار ماں کے لیے پرائیویٹ نرس کا انتظام، اپنا کاروبار اور ذاتی گھر۔ وہ اپنی آرزوؤں کی تعمیل کر سکتا تھا، جن کے منصوبے وہ زندگی بھر بناتا رہا تھا۔ یاسر فاروق کے دل میں ایک کشش جاری تھی۔ مجھے تمہاری اندرونی کیفیت کا اندازہ ہے۔ راحم کو دیکھ کر تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بے شک وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن جس شخص کو وہ باپ مانتا ہے وہ میں ہوں۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ عدالت کے چکر، میڈیا میں بہت سی باتیں جن سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور تمہاری زندگی، کم از کم تم جہاں رہتے ہو اس شہر کی جیل میں تمہیں رہنا پڑے گا۔ یاسر فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات آج سے 22 سال پہلے ممکن تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ میں اتنی قوت اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں قانون خرید سکتا ہوں۔ اس کے برعکس تم کسی حادثے میں اپنی جان گنوا سکتے ہو۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ میں موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بہتر ہے تم اس معاملے پر چپ سادھ لو۔ میری بیوی کے لیے یہ سچ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو۔ ٹھنڈے دل سے سوچنا، تم راحم کا ذہنی سکون تباہ کرنے کے در پہ ہو، میرا نہیں۔ کم از کم اس کے سکون کا خیال کر لو۔ یہ کہتے ہوئے شاہنواز نے رقم سے بڑا بریف کیس آہستہ سے تھپتھپایا۔ اسے رکھ لو، تم اپنے بہت سے خوابوں کی تعبیر پا سکو گے۔ یاسر فاروق نے بریف کیس اس سے لے لیا۔ شاہنواز کی کار واپس اسٹیٹ ایجنسی کی طرف چلی۔ ایجنسی سے کچھ فاصلے پر یاسر فاروق بریف کیس اٹھائے کار سے اترتے ہوئے بولا، ایک بات اچھی طرح سے سن لو۔ اس راز میں میرے علاوہ میرا ایک دوست بھی شریک ہے۔ میرے ساتھ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ پوری کہانی پولیس تک پہنچا دے گا۔ کیا میں تمہارے اس دوست کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تم نے مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہے؟ اس کا نام بتانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دوں۔ جاؤ، بہتر یہی ہے کہ ہماری آئندہ ملاقات نہ ہو، شاہنواز نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور کار آگے گئی۔ یاسر فاروق بریف کیس ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ اسے رقم کو بینک میں جمع کروانا چاہیے یا گھر لے جانا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ٹیکسی پکڑی اور گھر روانہ ہوا۔ اپنے پاس اتنی بڑی رقم کی موجودگی سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ راستے بھر وہ متوقع ڈاکو کو کوئی موجودگی سے خوفزدہ رہا۔ گھر پہنچا تو فریدہ نے اس کے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کسی کے مکان کے کاغذ ہیں۔ اگر سودا ہو گیا تو خاصی بڑی رقم ہاتھ آئے گی۔ کچھ دیر پہلے تمہارے دوست مدثر کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا موبائل بند ہے، آج تم جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، میں مدثر کو فون کر لیتا ہوں۔ یاسر فاروق فوراً مدثر کا نمبر ملا کر بولا، خیر تو ہے، تم مجھے فون کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ تم نے جو انکشاف کیا تھا اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم شاہنواز کے خلاف کیس دائر کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ آج آیا تھا، میں تمہارے پاس آ کر تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔
مجھے بھی تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ میں آج ڈاکٹر سنجیدہ کے کلینک گیا تھا۔ میں نے اسے پولیس کا پرانا کارڈ دکھایا۔ اسے کیا معلوم کہ اب یہ کارڈ کام کا نہیں ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ وہ تم سے تعاون کرے۔ مدثر، میں نہیں سمجھتا کہ تم نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مدثر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ یاسر فاروق نے موبائل آف کر دیا۔ فریدہ بولی، یہ مدثر کے ساتھ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اس سے دوستی اچھی نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ کچھ کام ہے تب ہی اس کے پاس جا رہا ہوں، ورنہ مجھے بھلا کہاں فرصت ہے؟ یاسر فاروق جیسے ہی مدثر کی بلڈنگ کے پاس پہنچا تو گیٹ کے باہر لوگوں کا جھمکٹا لگا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لوگوں کی زبانیوں سے پتا چلا کہ مدثر کچھ دیر پہلے سامان لینے کی غرض سے نکلا تھا کہ تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ یاسر فاروق یہ سنتے ہی اسپتال روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچنے تک یاسر فاروق کا ذہن الجھا رہا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا کہ اگر مدثر اس کے معاملے میں نہ پڑتا تو آج زندہ ہوتا۔ مدثر کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس کی تدفین یاسر فاروق اس کے اپارٹمنٹ میں رہا۔ گھر پہنچتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ اس کے پاس مدثر کا ریوالور موجود تھا۔ وہ شاہ نواز کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ مدثر کی موت کا ذمہ دار شاہ نواز کو سمجھ رہا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ بستر پر لیٹ کر تھکن اتارتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ فریدہ اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کل سے تم مدثر کے گھر پر تھے، کھانا کھا لو، تھکن سے تم نڈھال نظر آ رہی ہو۔ یاسر فاروق اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے ٹرے ایک طرف سرکا دی اور الماری سے بریف کیس نکال کر فریدہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رقم بینک میں جمع کروا دینا۔ فریدہ نے بریف کیس کھول کر اس پر نگاہ ڈالی اور بولی، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں کسی مکان کے کاغذ ہیں، یہ تو خاصی بڑی رقم ہے، پورے 1 کروڑ ہیں۔ یہ رقم ہماری ہے، اب تم ایک دولت مند آدمی کی بیوی ہو۔ یہ رقم تمہیں کہاں سے ملی؟ فریدہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے بہت پہلے ایک پلاٹ خریدا تھا، اس کا ذکر میں نے تم سے نہیں کیا۔ اس کی قیمت 15 سالوں میں کافی بڑھ گئی ہے۔ میں نے وہ بیچ دیا ہے۔ مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو مت کرو، تم اس معاملے میں مجھ سے بحث نہیں کرو گی۔ مدثر کی موت سے میں سخت اپسیٹ ہوں، اوپر سے تم مجھے سکون نہیں لینے دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ فریدہ کے کمرے سے جانے کے بعد یاسر فاروق لیٹ گیا۔ اس کا ذہن مدثر کی ناگہانی موت میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے بڑی غلطی کی جو مدثر کو اپنے راز میں شامل کر لیا، پھر اس سے زیادہ بڑی غلطی کہ شاہ نواز کے سامنے انکشاف کر دیا کہ میرا ایک ساتھی بھی ہے جو ان تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ مدثر نے بہت بڑی بیوقوفی کی کہ اپنے طور پر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اپنی شناخت کروا دی۔ یاسر فاروق نے کروٹ لی اور سوچنے لگا کہ اگر وہ کچھ نہیں کرے اور اس معاملے میں چپ سادھ لے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شاہ نواز اسے زندہ چھوڑ دے گا۔ مدثر کی موت کے بعد اب شاہ نواز کی راہ میں صرف ایک شخص کھڑا ہے جو اسے مجرم ثابت کر سکتا ہے۔ پولیس نے مدثر کے ایکسیڈنٹ کو حادثہ قرار دیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، مگر یاسر فاروق کو یہ سب شاہ نواز کا منصوبہ لگ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت شاہ نواز کا فون نمبر ملایا۔ کافی دیر بیل جانے کے بعد شاہ نواز نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں یاسر بات کر رہا ہوں۔ تو تم نے مجھے فون کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کہو، کیا مزید تم چاہتے ہو؟ شاہ نواز کے لہجے میں سخت ناگواری تھی۔ تم نے مدثر کو مروا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کون مدثر؟ تم سراسر مجھ پر الزام لگا رہے ہو، شاہ نواز غصے میں چلایا۔ انجان بننے کی ضرورت نہیں، مدثر میرا دوست تھا جو میرے علاوہ راحم کی اصلیت جانتا تھا۔ تم نے شٹ اپ، بکواس بند کرو، تم بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔
مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں راہم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے دوست کو قتل نہیں کیا۔ یاسر فاروق اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، راہم کون سا تمہاری حقیقی اولاد ہے جو میں تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حقیقی اولاد نہ صحیح، مگر میں اور میری بیوی اسے اپنی سکی اولاد سمجھتے ہیں۔ تم ہوا میں تیر چلا رہے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان آئندہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تم میرا اور میرے گھر کا سکون برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے ہی نہیں، میرے دوست کے بھی مجرم ہو۔ تم پر قتل کا جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان معاملات طے پانے کے بعد مجھے کسی کو مروانے کیا ضرورت تھی؟ تم جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ ہوش سے کام لو۔ کیوں اپنا اور میرا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہو؟ شاہنواز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو تم اپنی صفائی میں جو چاہے کہہ لو، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ شاہنواز نے فون کاٹ دیا۔ یاسر فاروق دوبارہ لیٹتے ہوئے بڑبڑایا، میں نے جو سوچا وہی کرنا چاہیے۔ بہترین دفاع حملے میں پہل کرنا ہے۔ سوچتے سوچتے یاسر فاروق کی آنکھ لگ گئی۔ 2 دن اس نے بڑی مشکل سے گزارے۔ رات میں اس نے فریدہ کو بتایا کہ وہ اسٹیٹ ایجنسی کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے اور صبح ہی روانہ ہو جائے گا۔ تم کب تک واپس آؤ گے؟ فریدہ نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زمین کے سودے کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ کام ہوتے ہی لوٹ آؤں گا۔ فریدہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اگلے دن صبح 4 بجے یاسر فاروق نے بستر چھوڑ دیا۔ غسل کرنے اور تیار ہونے کے بعد وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے لیے یہ شہر اجنبی نہیں رہا۔ راہم کا دیا ہوا پتہ اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد وہ شاہنواز کی کوٹھی کے باہر موجود تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کیا اور کوٹھی کے نزدیک موجود درختوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کوٹھی کے عینی گیٹ کے پاس گھنے درخت تھے۔ گیٹ کے سامنے شاہنواز کی کار کھڑی تھی جسے وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یاسر فاروق ایسے درخت کی آڑ میں کھڑا تھا جہاں سے وہ کوٹھی کے گیٹ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ یاسر فاروق باہر کھڑا شاہنواز کا انتظار کرنے لگا۔ 9 بجے کے بعد کوٹھی کے داخلی گیٹ سے ڈرائیور نکلا۔ اس نے کار کی ڈرائیونگ نشست کا دروازہ کھولا۔ کار صاف کرنے والا کپڑا کار کے اندر سے نکالا اور چمچماتی کار مزید صاف کرنے لگا۔ یاسر فاروق کسی وقت کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود ریوالور پر ہاتھ پھیرا۔ کار کا کپڑا پھیرنے کے بعد ڈرائیور نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ہر چیز بالکل تیار تھی۔ ڈرائیور چاق و چوند کھڑا تھا جیسے کسی بھی لمحے سے اپنے مالک کی آمد متوقع ہو۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھلا۔ یاسر فاروق نے دیکھا اس سے کچھ فاصلے پر شاہنواز کھڑا ہے۔ شاہنواز سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت اس کی شان و شوکت کو ظاہر کر رہی تھی۔ یاسر فاروق بے تحاشا دوڑتا ہوا اس کے نزدیک آ پہنچا۔ شاہنواز نے اپنی جانب یاسر فاروق کو آتا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا تو کس قدر بدحواس ہوا۔ یاسر فاروق نے اسے نشانے پر لے لیا۔ 1 منٹ سر، میری بات سنو، شاہنواز نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس نے لمحے پر گیٹ پر موجود گارڈ نے گن تان لی۔ یاسر فاروق پریشان ہوا کیونکہ شاہنواز اس کے ریوالور کی زد میں تھا۔ گارڈ اس پر فائر کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت کھلے گیٹ سے راہم باہر نکلا۔ اس کی نگاہ یاسر فاروق اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی اور یاسر فاروق کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ راہم کے چہرے کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا لیکن کس قیامت کے احساس سے خوفزدہ ہو گیا اور کچھ سمجھنے کی کوشش میں پلکیں جھپکانے لگا۔ یاسر فاروق نے اسے ڈوبی ڈوبی نظروں سے دیکھا۔ گارڈ کے ریوالور نے ایک کے بعد 2 گولیاں اگلیں۔ دونوں گولیاں یاسر فاروق کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی طاقت تھی۔ شاہنواز اس کے نشانے پر تھا۔ راہم اس کے قریب آ گیا تھا۔ یاسر فاروق کی نگاہیں ان دونوں کے وجود سے ٹکرائیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا رخ زمین کی جانب کر دیا۔ ڈیڈ، یہ شخص آپ کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے۔
گارڈ وحشت کے عالم میں یاسر فاروق پر جھپکا، اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاسر فاروق کے پاس چند لمحے رہ گئے تھے، اس کی بینائی تیزی سے ختم ہو رہی تھی، وہ نیند کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ یاسر فاروق مرنے سے پہلے مطمئن تھا، اس نے آخری لمحے میں ایک صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اسے اسپتال لے چلیں، راہیم بولا۔ یہ تو مر چکا ہے، ڈرائیور نے نبض چیک کرنے کے بعد بولا۔ انسان بھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، سمجھ میں نہ آنے والی، شاہنواز بڑبڑایا۔ ادھر ادھر لوگ جمع ہونے لگے۔ شاہنواز نے راہیم کا بازو پکڑ کر کہا، آؤ اندر چلیں، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کرنی ہے۔ راہیم نے ایک نظر یاسر فاروق کے مردہ چہرے پر ڈالی اور شاہنواز کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔